شیخ یہ جو ڈیوینٹ سیکشل بیہیویئر ہے، اس سائیکالوجی میں نے اب نارمل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے سائیکو سیکشول ڈس آرڈرس. اس میں یہ اسی طرح کے ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرز ہیں. تو اس میں ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب کھل کے بات کروں، یہ جن مردوں کو زیادہ شوق اس کا ہے جو حرام عمل ہے، جو لعنتی عمل ہے، اینل سیکس جو ہے، تو ان کی ذرا ہسٹری کھول کے دیکھی جائے، سب کی نہیں لیکن میجورٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں، یا انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کو عادت وہ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو، یا پھر انہوں نے بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، میں آپ کو ریئل جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. مجھے کسی نے بتائی کہ 17 سال کا لڑکا، اس نے بتایا کہ جب وہ 17 سال کا تھا، بعد میں تو خیر بڑا ہو کے وہ بتا رہا تھا، جب اس کی شادی ہوگی، کہ جب میں 17 سال کا تھا تو میں اپنے ماں باپ کے آگے روتا تھا، پیٹتا تھا کہ بھئی میری خواہشات ہیں، آپ نہ کچھ انتظام میرا کریں، جلد کریں، اس پہ توجہ دیں. تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے، تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف. تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا. پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے، تو اس کو وہ عادت پڑ گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہوئی تو مجھے اٹریکٹ ہی یہ چیز کرتی ہے، میں جو ہے نا وہ دوسرا عمل عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو شیخ یہ بھی ماں باپ کی توجہ بھی اس طرف میں سمجھتا ہوں دلانی چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے بچے کی خواہش، اور آج دور جس طرح کا ہے، اللہ معاف کرے ہمیں. تو شیخ ابھی میں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا، ادھر کی تربیہ ہیڈ مجھے بتا رہی تھی، اور ادھر کی جو آپ کہہ لیں مین جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہاسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کیے ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے، 5-5 ہزار روپیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے، اور وہ ٹیمپریری نکاح ہوتا تھا، اور وہ بچے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. جب گریجویٹ ہونے والے ہوتے تھے تو کہتے تھے اب طلاق ہے، اب اپنے اپنے رستے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن بچے بچیوں کو اس طرح کی کوئی گندی عادت پڑتی ہے، یا کوئی اپرچونٹی ملے یا نہ ملے، جو بچے بھی برائی کی طرف جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی، یا ان کی شادی کی عمر آ گئی تھی اور ان کے والدین نے ان کی شادی نہیں کی، اس گناہ کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف بچہ یا بچی گناہ نہیں کر رہے، ان کے والدین گناہ میں شامل ہیں. یہ گناہ ان کے والدین کے اوپر ہے. اور ہمارے والدین جو ہیں خاص طور پہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، ابھی بچی جو ہے وہ BA کرے گی، پھر MA کرے گی، پھر وہ PhD کرے گی، پھر کریں گے، بچی کی خواہشات ہیں ہم کریں گے. اور کیا اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کوئی رشتہ آ جائے، بچے بیٹی کا، خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی بہن کا رشتہ، اور وہ رشتہ آیا ہے، اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو. آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف 2 چیزیں دیکھنی ہیں. من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے، دین اور اخلاق، بس 2 چیزیں آپ نے دیکھی. آپ فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی کا. اچھا آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے نا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. تو علی بھائی یہ بگاڑ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے. ہم خود اس میں، چاہے کوئی دیندار طبقہ ہے، چاہے کوئی بے دین طبقہ ہے، چاہے کوئی بظاہر جو ہے وہ علم والے ہیں، چاہے کوئی بے علم ہے، ہم سب نے مل کے اس بگاڑ کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. صحیح. اور پھر جا کے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. لہٰذا جو بھی والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں اور خامخواہ ڈیلے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچہ بچی جس کی رشتے کا بندوبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے. تاخیر کرنا گناہ ہے. اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، رشتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں، نہیں جی ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کر رہا ہے، اور اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں؟
اس معاشرے میں نہ کوئی سینسرشپ ہے نہ کچھ ہے، اور اس معاشرے میں جیسے خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ استاد ہی ان کا جو ہے وہ 5-5 ہزار لے کے ان کے آپس میں نکاح بھی کروا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بچی کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں جب ان سے ابتداً بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس 20 سال کی عمر میں کر دینی، 18 سال کی عمر میں کر دینی، بچے کو بڑا نہیں ہونا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ MPhil اور PhD تک پہنچے ہوئے ہیں اور شادی کوئی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتے کا تنازع ہے، بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے، باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے نہیں ہو رہی، ضد لگائی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے وہاں نہیں کرنا. بھئی حد ہو گئی. بچے کو جہاں پسند ہے آپ اس وہاں شادی کر دیں. اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ وہاں پہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو شادی کر دیں. اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابلم، ذات پات بھی بہت ایشو. لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں اور ان کی ٹائملی شادیاں کریں. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. اور باقی پھر جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو سوشل ورکرز جو ہیں جو ان کو سوشل لیول پہ کام کرنے کا وہ ان کا کام ہے. اس میں شیخ یہ بھی بڑا ضروری ہے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کریں. سوری اس سے پہلے میں ایک وہ ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں کہ جو پہلی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سچویشن آپ خود سے ایکسکیوز نہ بنائیں. جیسے اب کوئی ہماری اس بات کو لے لے کہ دیکھا یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے، تو اب چونکہ ماں باپ مان نہیں رہے تو چلو گناہ کیے جائیں. تو میں انہیں اسی طرح توجہ دلاؤں گا آپ کی جو پہلی بات تھی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب حرام کام کرنا ہے. اس پہ صبر تو کرنا چاہیے نا آپ کو. اگر چلے ماں باپ لیٹ سے نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ چھپ کے نکاح کرنے لگ گئے حرام کام میں چلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ گناہ کریں گے تو صرف ماں باپ کو گناہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جی 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 آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، ماں باپ کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہیں. صحیح صحیح. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر گناہ ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر گناہ ہے. آپ کے اوپر اپنا گناہ ہے، والدین کے اوپر اپنا گناہ. بالکل ٹھیک.